في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولذكر الله أكبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد احباب عظیم وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت، قسط نمبر 3۔ اس کی 2 قسطیں اتوار کے درس کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس اتوار کو کیونکہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں محفل ہوگی اپنی مسجد میں، اس لیے وہ موضوع آج جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا جا رہا ہے جو اتوار کو آنا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت قسط نمبر 3، اور یہ اس سلسلہ میں آخری قسط ہوگی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکی کما لیا کرے؟ فقال له رجل، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اپیل کی، عرض کی، یا رسول اللہ کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، ایک دن میں ہم میں سے کوئی شخص کیسے یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ ایک دن میں کتنی نیکیاں کما لے؟ 1000 نیکیاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سبحان اللہ، کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ، فرمائیے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگے گا 100 مرتبہ پڑھنے میں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو میرا رب اس کے پڑھنے والے کو 1000 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 1000 گناہوں کو۔ اب دیکھیں وقت کتنا درکار ہے، تجربہ کر لیجئے گا، شاید 3 منٹ سے پہلے یہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے، 3 منٹ بھی پورے نہیں لگتے۔ رحمت اس قدر ہے اس امت پر، لیکن یہ امت اپنی زبان کا استعمال غلط کرتی ہے، یہ ان کی اپنی قسمت، یہ ان کی جس زبان سے دوسروں کے لیے چغلیاں، غیبتیں، بہتان، گالیاں، گانے باجے کے گندے ترین اشعار جس زبان سے یہ نکلتے ہیں، تو کتنا ہی وہ خوش بخت مسلمان ہے جس کی زبان سے بجائے ان غلاظتوں کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ دیکھا نا، رسول اللہ یہی ذہن ہی دے رہے ہیں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھو تو فرمائے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں تمہیں 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ 1000 نیکی کما لے؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تو 24 گھنٹوں میں سوال کر رہا تھا، حالانکہ جس کی وجہ سے اللہ 1000 نیکی بھی عطا فرمائے، 1000 گناہ بھی تمہارا معاف کرے، وہ ہے سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ کہنا؟ جس پہ 24 منٹ بھی نہیں لگتے، شاید 3 منٹ سے پہلے یہ تسبیح پوری ہوئی، 3 منٹ سے پہلے یہ تسبیح اتنا وقت لگتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی صفہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ کے لیے ایک جامعہ بنایا تھا نا، جامعہ کا معنی یونیورسٹی ہوتا ہے،
صفہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے بالکل متصل ساتھ، آج بھی وہ جگہ چبوترے کی حیثیت سے نا قدر عام جگہ سے وہ بلند ہے، وہاں اشاعت بیٹھے رہتے ہیں۔ بھی کوئی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے اس جگہ پر کہ یہاں سرکار کے صحابہ طالب علم ہوتے تھے اور لیکچر سرکار علیہ السلام خود ادا فرماتے۔ آج بھی وہاں اشاعت بیٹھے رہتے ہیں، صرف 1400 سال کے پچھلے منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یار وہ کیسا عجیب منظر تھا جب یہاں صحابہ بیٹھے ہوتے طالب علم کی حیثیت سے، سرکار ان کے استاد ہوتے اور ان کو دین و دین سکھایا کرتے۔ تو آج کثرت ہوتی ہے وہاں ایک ان کی جن کو اس چیز کا علم ہے، وہاں بیٹھنے کے لیے بھی بندے کو بس اوقات انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی اٹھے گا تو مجھے جگہ دے۔ جس طرح ریاض و جنہ میں معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے شام کا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے جامعہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں ایسی حالت میں تھا، وہ حالت آگے آ رہی کہ میرے قریب سے کون گزرے؟ سرکار مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ گزری اور میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ فرماتے ہیں میں اس وقت درخت لگا رہا تھا، پودے لگا رہا تھا۔ زمین میں کیا لگا رہا تھا؟ پودے لگا رہا تھا۔ فقال یا ابا ہریرہ، تو بس سرکار نے جب میرے قریب سے گزر ہوا نا، مجھے دیکھا میں کیا لگا رہا ہوں؟ پودے زمین میں، دنیا میں میں پودے لگا رہا ہوں۔ فقال یا ابا ہریرہ، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ سرکار علیہ السلام خود دیکھ رہے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں درخت لگا رہا ہوں، درختوں کے پودے لگا رہا ہوں، درختوں کے جو کل کو درخت بنے۔ قال الا ادلک علی خیر من ھذا، فرمایا تو بھی ایک درخت لگا رہا ہے، کیا میں تجھے اس سے اچھے درخت کے بارے میں تیری رہنمائی نہ کر دوں؟ ان درختوں کے لگانے میں نہ جانے کتنا وقت لگے، آج تو چھوٹے چھوٹے پودے لگا رہا ہے، پھر نہ جانے کب یہ جوان ہوں، پھر کسی وقت یہ کٹ جائیں گے، دنیا فانی ہے۔ فرمایا الا ادلک علی خیر من ھذا، تیری اس درختوں کے لگانے سے بہتر درختوں کے لگانے کا تجھے طریقہ نہ بتا دوں؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ سرکار نے پھر مجھے یوں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جب تو یہ کہتا ہے نا تو ہر ایک کلمے کی جگہ میرا رب تیرے نام کا جنت میں درخت لگا دے۔ فرمایا دیکھ ابو ہریرہ تو بھی ایک درخت لگا ہے، ایک درخت کا میں نے بھی تجھے پتہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا یہ اس سے کروڑوں درجے بہتر ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دیا سکتی، کیونکہ دنیا کی چیز فانی ہے، جتنا مرضی مضبوط ہو کیا ہے؟ فانی ہے۔ اور جو جنت میں جس کے نام کا درخت لگ رہا ہے، ظاہر ہے وہ پلاٹ بھی تو اسی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ جگہ بھی اسی کو عطا کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو درخت ہے نا یہ تیرے ان درختوں سے کئی درجے افضل ہے، محنت بھی کوئی، محنت بھی، لیکن کیا محنت ہوئی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، کتنی محنت ہوئی، کتنی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے ہمارے اندرونی معاملات میں اللہ کے ذکر کی برکت سے کتنی گندگیاں دھل جاتی ہیں، باطنیت کی دنیا میں کتنی گندگیاں دھل جاتی ہیں جب بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتا ہے۔ یہ تو یعنی بہت کم فوائد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اکثر فوائد تو وہ ہیں اللہ کے ذکر کے جس کو اللہ اور اللہ کے بداش مصطفیٰ کہیں نہیں رہتا لگتا ہے۔ ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب بھی ان کلمات کو کہتا ہے، بندہ جب بھی ان کلمات کو کہتا ہے تو ایک فرشتہ
ان کلمات کو اپنے پیر میں رکھ کے عرش اعظم کی طرف چلا جاتا، عرش اعظم کی طرف۔ اس طرح کی کثیر نیکیاں احادیث مبارکہ میں کہ بندہ جب وہ نیکی کرتا ہے حالانکہ محنت کچھ بھی نہیں ہوتی، تو یہ جو فرشتے ہیں نا آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب اس کے لیے اجر لکھنا کیا ہے۔ ایسے کلمات بھی حدیث میں آئے کہ فرشتے بھی حیران و عاجز رہ جاتے ہیں، اس بندے نے جو یہ کلمات کہے ہیں، اب اس بندے کو اس کے عوض میں ہم کتنی نیکیاں ہمیں لکھنی چاہیے۔ رسول کریم رؤوف رحیم